کریم علیہ السلام کے عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ وہ معراج شریف ہے۔ تو 27ویں شب ہے، معراج شریف ہے۔ میرے آقا کریم کو اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں پر بلایا، وہاں پر عجائبات و غیبوں کو، اپنے مشاہدات کا معائنہ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ میرے آقا کی خاصیت ہے، دیدار کروایا۔ کیا دیدار کروایا؟ کتنا کہ فقان قاب قوسین، وہ کمان ہوتا ہے نا تیر کے، تو اس کے دو کنارے کتنے قریب ہوتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں قاب قوسین، اس کمان کے کناروں کے سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہو گیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر میں نے اپنے محبوب کو خاص باتیں بتا دی، میں نے خاص باتیں بتائی۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اپنے خاص کو، اپنے حبیب مکرم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، وہیں پر اللہ رب العزت نے عظیم قدرتوں کے مشاہدات کا معائنہ بھی کروایا، اور وہیں پر اللہ رب العزت نے آپ کے امت کو جرائم سے بچنے کے لیے گناہوں کے ہولناک عذابوں کا بھی معائنہ کروایا کہ وہ جو معائنہ آپ کو کروایا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ آپ جا کر امت کو بتائیں کہ میں نے وہاں پر جو عجائب و غرائب بھی دیکھے ہیں، جنت کی میں نے وہاں پر نعمتیں بھی دیکھی ہیں، یہ سب کچھ دیکھا ہے، اپنے امتیوں کے مقامات کو بھی میں وہاں پر دیکھا ہے، لیکن وہاں پر میں نے جہنم کے عذابوں کو بھی دیکھا ہے کہ اللہ نے وہاں پر کیسے کیسے اور کن کن لوگوں کو اللہ کتنے کتنے ہولناک عذاب دے رہا ہے۔ آپ ان کو بتائیں تاکہ آپ کے امت کے لوگ ان عذابوں سے بچیں، اور بچتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا اور معافی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے جنت کے اس مقام کو لے لیں جو محبوب اللہ نے دکھایا۔ تو آپ کو علماء کرام بتاتے رہتے ہیں وہ سارے عجائب و غرائب، میں آج آپ کو ان ہولناک عذابوں میں سے چند جھلکیاں بتاؤں۔ وہ چند جھلکیاں کیا ہیں سنیے ذرا۔ سب سے پہلے میرے محبوب جبرائیل امین کی معیت میں آپ معائنہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، ایک قوم سے گزر ہوتا ہے، وہ قوم کہ جن کے سر ٹھیک ہیں لیکن ہتھوڑے کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، ہتھوڑوں کے ساتھ سروں کو کچلا جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کچلتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور محبوب فرماتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اب میں رک کر ایک بات کہنے جا رہا ہوں، لوگ یہ نہ سمجھے اگر نبی کو علم ہے، اگر نبی جانتا ہے تو جبرائیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نبی کو پتا ہے، جبرائیل کو پتا ہے، اگر وہ نہ پوچھتے ہمیں کیسے پتا چلتا یہ کون سی قوم ہے اور ان کو عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ تو کسی کا پوچھنا اس کی لا علمی کے دلیل نہیں ہوا کرتا، یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے۔ بعض اوقات کسی کا پوچھنا وہ دوسرے کی بہتری کا بھی ثابت ہو جایا کرتا ہے۔ تو جبرائیل کے ساتھ پوچھنے جا رہے وہ لوگ ہیں، جبرائیل نے عرض کیا سن اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں غفلت کیا کرتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو نمازوں کے ٹائم کو ہوتے ہوئے وہ گزارتے رہتے ہیں۔ الذین هم عن صلاۃ ساہون الذین یراؤون ویمنعون، جو نمازوں سے غفلت کر بیٹھے، فوائل للمصلین، ان کے لیے ہلاکت کیا ہے؟ ان کے سر ہتھوڑوں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں۔ اللہ یاذ باللہ سب کو محفوظ رکھے اور اللہ سب کو 5 وقت کا پکا باجماعت نمازی بنائے اور باعمل نمازی بنائے۔ دوسرا سنیے میرے آقا کریم سے بات، ایک اور قوم سے گزر ہوتا ہے کہ جن کے شرمگاہ جو ہے آگے پیچھے ان پر چیتھڑے کے جو ہے نا وہ کپڑے، جو پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ان کے جو شرمگاہیں ہیں نا وہ لپٹی ہوئی ہیں ان کی، اور وہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح زقوم ایک جہنمی پھل ہے، کڑوا کسیلا، اتنا کڑوا کہ منہ میں ڈالیں تو پانی اور تھوک تک خشک ہو جائے، اس سے بھی کئی زیادہ وہ جہنم کا وہ کڑوا پر زقوم کھا رہے ہیں اور جہنم کے پتھروں کو کھا رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا ابراہیم یہ کیسی قوم ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے،
جو زکات ادا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس مال موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن بچا بچا کر چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو جو تارک زکات ہے، زکات کو نہ دینے والا، یہ ان کا جو بروز حشر جو جہنم میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اور عذابوں کے علاوہ وہ یہ ہوگا کہ جہنم کا کڑوا پھل اور جہنم کے پتھر کھائے گا۔ اعوذ باللہ۔ اب اگلا سنیے ذرا، ایک ایسی قوم سے گزر ہوتا ہے جن کے سامنے ہنڈیا ہے، اس میں پاک اور حلال گوشت پکا ہوا موجود ہے، وہ اس کی طرف نہیں جاتے۔ ایک اور ہنڈیا، اس کے اندر سڑا بدبودار حرام گوشت پکا ہوا ہے، گوشت وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کو کھا رہے ہیں اور مزے مزے سے کھا رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی قوم ہے، حلال کو جو حرام کو؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ قوم کے وہ بدکار مرد اور عورتیں ہیں جو وہ عورتیں ہیں جو حلال خامد کے ہوتے ہوئے وہ حرام کاری کرتی ہے، اور وہ مرد ہیں جو اپنی حلال عورتیں نکاح میں ہوتے ہوئے وہ بدکار عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، جو زانی ہیں، جو زنا کرنے والی مرد اور عورتیں ہیں، یہ وہ ہیں جو حلال گوشت ہوتے ہوئے حرام کو جو کھا رہے ہیں نا، ان کے پاس حلال مرد اور حلال عورتیں موجود ہیں، لیکن وہ عورتیں بدکار مردوں کے پاس جاتی ہیں اور وہ مرد بدکار عورتوں کے پاس جاتے ہیں، بروز حشر ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اچھا، یہ ایک ایک عذاب ہے، تو دوسرے ہوں گے اس کے علاوہ ہوں گے۔